ایران اپنے میزائلوں سے اسرائیل پر قہر برسانے کے لیے تیار 15 گھنٹوں میں 5 میزائل حملے، خاتون سمیت 7 اسرائیلی ہلاک، 60 سے زائد زخمی۔ اسرائیل کے 2 جنگی طیارے تباہ، اسرائیلی نیوی کمانڈر کی ہلاکت اور خاتون پائلٹ گرفتار کرنے کا دعویٰ۔ 300 سے زائد میزائل داغے گئے، 150 اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ایئر ڈیفنس سسٹم اور اسرائیلی جوہری مرکز کو بھی نقصان، 9 عمارتیں تباہ، درجنوں عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ بیلسٹک میزائل سے تل ابیب اور وزارت دفاع کی بلڈنگ کو آگ لگ گئی۔ اسرائیلی فوجی ترجمان کو پریس کانفرنس روکنا پڑی۔ تل ابیب اور یروشلم سمیت کئی اسرائیلی شہر سائرنوں سے گونج اٹھے۔ ہر طرف خوف و ہراس اور افراتفری کا عالم۔ صہیونی حکومت کی اسرائیلی شہریوں کو بنکرز میں ہی رکھنے کی ہدایت۔ اسرائیل پر حملوں کے بعد ہزاروں ایرانی شہری سڑکوں پر نکل آئے، قومی پرچم لہرا کر جشن منایا۔ ایران پر اسرائیلی حملوں میں بھی شدت، تہران پھر دھماکوں سے گونج اٹھا۔ مہرآباد ایئر بیس پر بمباری، ہمدان اور تبریز سمیت ایرانی فضائیہ کے فوجی اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اصفہان کے رئیسی پاور پلانٹ میں بھی دھماکوں کی اطلاعات۔ اسرائیلی حملوں کے جواب میں تہران میں فضائی دفاعی نظام فعال کر دیا گیا۔ صہیونی فوج کا 200 اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران پر اسرائیلی حملوں میں اب تک 78 افراد جاں بحق، 300 زخمی ہو چکے۔ ایران کی ملٹری آپریشنز کے ڈپٹی چیف جنرل مہدی ربانی اور جنرل اسٹاف کے ہیڈ آف انٹیلیجنس جنرل غلام علی رضا مہرابی کی شہادت کی تصدیق۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی دھمکیاں بھی جاری۔ ایران کے خلاف جنگ آسان نہیں ہوگی، اسرائیلی حملوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ایران کے جوہری افسودگی کے نظام کو نشانہ بنانا اولین ترجیح ہے۔ ایران کے اسرائیل کو جواب پر قوم کو مبارک ہو، اسرائیل کو بھاگنے نہیں دیں گے، ہماری فوج تیار ہے۔ آپریشن وعدہ صادق سوئم بے گناہ لوگوں کے خون کا بدلہ ہے، صہیونی حکومت سزا سے بچ نہیں سکے گی۔ اسرائیل نے جنگ شروع کی ہے، اب ختم ہم کریں گے، صہیونیوں کے لیے زندگی مشکل ہو جائے گی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں اسرائیل کا جرم ناقابل معافی ہے، صہیونی ریاست نے ہماری سرزمین پر شیطانی اور خون آلود ہاتھوں سے سنگین جرم کیا۔ اب اسرائیل میں کچھ بھی محفوظ نہیں رہے گا، صہیونی حکومت اپنے جرائم کے نتائج سے محفوظ نہیں رہے گی۔ ایرانی قوم کو یقین دلاتا ہوں ہمارا جواب ادھورا نہیں رہے گا۔ ایران کے پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اسرائیل پر جلد ہی خیبر میزائل داغے جائیں گے، دنیا حیران رہ جائے گی۔ ایران کی امریکہ، برطانیہ اور فرانس کو کھلی وارننگ، کہا حملوں میں اسرائیل کی معاونت کی تو فضائی اور بحری اڈوں کو نشانہ بنائیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی سربراہی میں اعلیٰ سطح کا سیکیورٹی اجلاس۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اجلاس میں اسرائیل کے حملوں کا مؤثر جواب دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایران میں اسرائیلی جاسوسوں کے خلاف کریک ڈاؤن، ایرانی شہر یزد میں اسرائیل کے لیے جاسوسی اور مدد کرنے کے الزام میں 5 افراد گرفتار۔ ایرانی میڈیا کے مطابق گرفتار افراد مبینہ طور پر حالیہ حملوں میں اسرائیل کی معاونت اور جاسوسی میں ملوث تھے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بے نتیجہ ختم۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر غور، پاکستان نے ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا ایران پر اسرائیل کی جارحیت ناقابل قبول ہے، اسرائیل کی جانب سے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اقوام متحدہ کو کشیدہ صورتحال پر کردار ادا کرنا ہوگا۔ ایرانی مندوب نے کہا ایران پر حملہ اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی ہے، اقوام متحدہ کی خاموشی اسرائیلی جرائم میں ملوث ہونے کے مترادف ہوگی۔ چین، یو اے ای اور دیگر ممالک کی بھی اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت۔ ایران نے امریکی شہریوں یا اڈوں کو نشانہ بنایا تو سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ سلامتی کونسل میں امریکی مندوب نے کہا ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکے، اس لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ حاصل کر لیں۔ اسرائیل کا ایران پر حملہ اپنے دفاع کے لیے ضروری ہے، ایرانی قیادت کا اس وقت مذاکرات کرنا دانش مندانہ ہوگا۔ ایران اسرائیل جنگ کیسے روکی جائے، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور امریکی صدر میں رابطہ، دونوں رہنماؤں کا خطے میں کشیدگی کم کرنے پر اتفاق۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ میں بھی رابطہ،
صدر ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں سیکیورٹی ماہرین سے مشاورت۔ ٹرمپ انتظامیہ کے مطابق ایرانی میزائل روکنے میں امریکہ اسرائیل کی مدد کر رہا ہے۔ دوسری جانب سعودی فرمانروا محمد بن سلمان نے ہدایت جاری کی ہیں، ایران میں حالات معمول پر آنے تک ایرانی زائرین ہمارے مہمان ہیں، انہیں تمام سہولیات فراہم کی جائیں۔ روسی صدر پیوٹن ایران اسرائیل کشیدگی ختم کرانے کے لیے متحرک، ایرانی ہم منصب اور اسرائیلی وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ ثالثی کی پیشکش کر دی۔ روسی صدر پیوٹن کی ایرانی ہم منصب سے گفتگو کے دوران اسرائیلی اقدامات کی مذمت، کہا حملے اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہیں، ماسکو دونوں ممالک کے درمیان ثالثی کے لیے تیار ہے۔ ایران پر اسرائیلی جارحیت سے عالمی برادری میں تشویش کی لہر۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان بولے نیتن یاہو اور اس کے قتل و غارت کے نیٹ ورک کو روکنا ضروری ہے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے اسرائیل کے ایران پر حملے کے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں۔ چین مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر اور فرانسیسی صدر میکرون کی بھی فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ امارات، قطر اور روس کی مذمت۔ سیکرٹری جنرل یو این انطونیو گوتریس نے ایک بار پھر دونوں ممالک سے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کر دی۔ Pakistan has a very small window for us to decide, looking at an image, that this missile coming towards us that is capable of holding nuclear weapons, is it or is it not loaded? And how do we respond? The terms that both countries have set for the escalation ladder between ourselves is 1+. So whatever attack one side does to the other responds by +1. جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، ہم ایران کے عراق بننے یا تیسری عالمی جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ پاکستانی سفارتی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو کی برسلز میں نیوز کانفرنس، کہا تمام مسائل کا حل مذاکرات اور سفارتکاری سے ہی ممکن ہے۔ عالمی برادری ایران اسرائیل جنگ بندی کے لیے کردار ادا کرے۔ بلاول بھٹو نے کہا بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا چاہتا ہے۔ بھارت کی پانی بند کرنے کی دھمکی پاکستان کو اشتعال دلانے کی کوشش ہے۔ بھارت کے ساتھ تنازع سے پہلے خطہ جتنا محفوظ تھا اب نہیں ہے۔ بھارت کے ساتھ جنگ بندی ہو تو گئی مگر امن حاصل نہیں ہوا۔ امریکہ سیز فائر کرانے میں براہ راست شامل رہا۔ موجودہ صورتحال میں یورپی یونین کا کردار انتہائی اہم ہے۔ اسرائیل کے ساتھ جہاں جہاں بھی اسلامی دنیا میں تعلقات ہیں ان کو منقطع ہونا چاہیے۔ بچوں کے قاتل، خواتین کے قاتل، فلسطین کی تباہی کے ذمہ دار، ان کے ہاتھ مسلمانوں کے خون میں رنگے ہوئے ہیں، اس ہاتھ کو جھٹک دینا چاہیے۔ اللہ کے فضل سے پاکستان ایک اپنے ٹریڈیشنل سٹینڈ پہ روزے اول سے کھڑا ہے، مضبوطی سے کھڑا ہے کہ ہم نے اسرائیل کی اسٹیٹ کو نہ ریکگنائز کیا، نہ اس کے ساتھ تعلقات بنائے۔ مسلم دنیا متحد نہ ہوئی تو سب کی باری آئے گی۔ اللہ کا شکر ہے ہم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایران پر اسرائیلی حملہ انتہائی افسوسناک قرار دے دیا۔ مسلم ممالک سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا اسرائیل نے فلسطین کے بعد یمن اور اب ایران کو نشانہ بنایا۔ پاکستان اسرائیل کے حوالے سے اپنے مواقف پر مضبوطی سے کھڑا ہے۔ مسلم ممالک کو اسرائیل کے مقابلے کے لیے مشترکہ حکمت عملی بنانا ہوگی۔ ہمارا ایران کے ساتھ رشتہ دیرینہ اور بے مثال ہے، مشکل کی اس گھڑی میں اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ بھارت کو FATF میں بھی منہ کی کھانا پڑ گئی۔ پاکستان عالمی اعتماد کے ساتھ کامیاب، بھارت کے سفارتی وفد کو پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل کرانے کی سازش ناکام۔ FATF اجلاس میں پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے کی بجائے رپورٹنگ پر رکھنے کا فیصلے کے بعد بھارت اپنے مقاصد حاصل کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو گیا۔ قومیں جذبوں سے بنتی ہیں، ایک شخص کی پوجا سے نہیں۔ کون لوگ تھے جنہوں نے IMF کو خط لکھا؟ خواجہ آصف نے کہا PTI کے سوشل میڈیا ویریئرز ریاست کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ بھارت کے ایجنٹ ہیں۔ BLA کا جو بھی حامی ہے وہ غدار ہے۔ جنگ کے بادد منڈلا رہے تھے تو کہا گیا ان کے پاس گولے اور بارود نہیں۔ اسد قیصر بولے خواجہ آصف صاحب اپنی تقریر کر کے چلے گئے، انہوں نے اشاروں میں ہم پر تنقید کی۔ جب پلوامہ حملہ ہوا تو اس کے وقت کے وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں بھارت کو 2 ٹوک جواب دیا، پوری قوم ہمارے لیڈر کے ساتھ ہے۔
بجٹ از اے پالیسی ڈاکیومنٹ. بجٹ کے تھرو حکومت یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ آئندہ سال میں ہماری پالیسیز جو ہیں وہ اس ڈائریکشن میں چلیں گی. لیکن جناب اسپیکر, اگر اسٹیٹڈ پالیسی ادھر جا رہی ہے اور بجٹ کے نمبرز ادھر جا رہے ہیں تو پھر ہم اس کا کیا سمجھیں؟ And unfortunately I see a lot of contradiction between what is being said at the government level and what is being shown in the numbers in the budget. ہم 2 سال میں گندم بیچنے والے سے خریداریں کرنے والے بن گئے. ہم کس پالیسی کی جانب جا رہے ہیں سمجھ سے بالاتر ہے. رہنما پیپلز پارٹی سید نوید قمر کی وفاقی بجٹ پر تنقید. کہا آپ کے پاس ہر چیز کا بہانہ IMF ہے. بجٹ حکومت کی پالیسی ہوتا ہے. اگر پالیسی ایک طرف اور بجٹ کے نمبر دوسری طرف جا رہے ہوں تو ہم کہاں جائیں؟ دنیا فوڈ سیکیورٹی پر کام کر رہی ہے اور ہم دوسرے ملکوں میں زمین خرید رہے ہیں. 12 جون کو ایک خط آتا ہے ہمارے پاس, 105 ارب روپے انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو کم دیں گے. کلیکشن ایجنٹ جو ہے انہوں نے ہمیں وعدہ کیا 1900.8 بلین ہم آپ کو دیں گے. اس بجٹ میں ہمیں مسائل آئے, جو ٹرانسفرز آنے تھے وفاق سے وہ ٹائملی نہیں آ رہے تھے, اور ہمیں وہ یہی کہتے رہے کہ جی ہم آن ٹریک ہیں, ہم آن ٹریک ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ نے وفاق کے خلاف طبلِ جنگ بجا دیا. کہا سندھ کے ساتھ ستیلوں جیسا سلوک نہ کریں, اپنا حق لے کر رہیں گے. وفاق نے ہمارا حق نہ دیا تو بجٹ منظوری کے لیے ووٹ نہیں دیں گے. وفاق قابل تقسیم محاصل اہداف کا بھی خیال رکھے. وفاق کہہ چکا 104 ارب روپے کم ملیں گے. پیسے کم ملیں گے تو ترقیاتی بجٹ متاثر ہوتا ہے. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے شاہراہ بھٹو کے دوسرے فیز کا افتتاح کر دیا. خود گاڑی ڈرائیو کی. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا شاہراہ بھٹو کراچی کے عوام کے لیے پیپلز پارٹی حکومت کا تحفہ ہے. فیڈرل نے بہت کم ریلیزز دی. ہمارے NFC شیئر کے حساب سے ہمیں 90 ارب روپے کم ملے. وفاق نے 70 ارب روپے کا وعدہ کیا تھا کہ وہ ADP میں مرج ایریا میں اور AIP کی مد میں دیں گے. ہم نے 20 ارب روپے اپنی جیب سے AIP کی مد میں دیے. 150 ارب روپے ہم نے اپنے قرض اتارنے کا جو اکاؤنٹ ہے اس میں ڈال دیے ہوئے ہیں. اس سال 47 ارب زیادہ دیے, اس میں ہمیں وفاق نے کچھ بھی نہیں دیا. ہمارا ریونیو اس سال سب سے زیادہ رہا. مشیر خیبر پختونخوا مزمل اسلم کی پوسٹ بجٹ کانفرنس. کہا وفاق نے پنجاب اور سندھ کے لیے زیادہ فنڈز مختص کیے. وفاق نے بجٹ میں خیبر پختونخوا کو نظر انداز کیا. ہم نے نان ٹیکس ریونیو میں اضافہ کیا. ماضی میں ضم اضلاع کے پیسے صوبائی حکومت خرچ کرتی تھی, اس بار ضم اضلاع پر ہم نے اپنی جیب سے خرچ کیے. لوگ کہتے تھے صحت کارڈ کھول تو دیا, چلاؤ گے کیسے؟ ہم الزام تراشی کی سیاست سے باہر نکلے. ہم نے صرف آگے کی طرف دیکھا, یہ نہیں کہا کون کیا کرے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ کا پاکستان نرسنگ کونسل کے صدر جواد امین خان کو بحال کرنے کا حکم. شاہد حسین بھی نائب صدر کے عہدے پر بحال. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محمد طارق محمود جہانگیری نے 30 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا. فیصلے میں کہا گیا ہے کہ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بغیر پیٹیشنز کو ڈی نوٹیفائی کرنا سپریم کورٹ کے فیصلے کی بھی خلاف ورزی ہے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم کا پہلی مرتبہ سرکاری اخراجات میں کمی لانے کا فیصلہ. گریڈ 20 اور 21 کے افسروں سے سرکاری گاڑیاں واپس لینے کا حکم. چیف جسٹس عالیہ نیلم کی منظوری کے بعد مونیٹائزیشن پالیسی جاری. پالیسی کے تحت گاڑیوں کے بجائے افسران کو اب فکس الاؤنس ملے گا. 5 سال بطور نائب قاصد مکمل کرنے والے قاصد کو موٹر سائیکل اور 50 لیٹر پیٹرول دینے کے لیے پالیسی پر بھی نظر ثانی. ملک میں آج بھی گرمی کا زور برقرار. خیبر پختونخوا, پنجاب, اسلام آباد میں چند مقامات پر بارش کا امکان. کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بادل برسنے کا امکان. شدید گرمی کے ساتھ ساتھ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے عوام کا برا حال کر دیا. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ 16 جون تک ملک کے مختلف مقامات پر آندھی اور جھکڑ چلنے کے ساتھ ساتھ ہی آلہ باری کا امکان ہے.